حضرت امام حسین علیہ السلام کی شادی کا واقعہ نہایت ادب، وقار اور سادگی سے مزین ہے۔ ان کی شادی کا تذکرہ اسلامی تاریخ کی معتمد کتابوں میں ملتا ہے۔ استام کے مالک بیوی میں شہربانو کا نام، حضرت امام حسین کی پہلی اور مشہور زوجہ محترمہ کا نام حضرت شہربانو یا شاہ زنان یا غزالہ تھا۔ بعض روایات میں ان کا نام شاہ زنان بنت یزدگرد بھی آتا ہے۔ شہربانو کون تھیں؟ حضرت شہربانو کا تعلق ایران فارس کے آخری ساسانی بادشاہ یزدگرد سوم کے خاندان سے تھا۔ جب مسلمان فوجوں نے فارس کو فتح کیا تو یزدگرد کی بیٹی مدینے لائی گئی۔ خلیفہ دوم حضرت عمر کے دور میں یہ واقعہ پیش آیا۔ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت امام حسین نے ان کے احترام اور نسب کا خیال رکھتے ہوئے ان کا نکاح حضرت امام حسین سے کر دیا۔ حضرت امام حسین کی شادی کا درست سال تاریخی روایات میں واضح طور پر ذکر نہیں، لیکن مؤرخین کے مطابق حضرت امام حسین کی شادی حضرت علی کی خلافت کے بعد اور حضرت امام حسن کی زندگی میں ہوئی۔ اس کا اندازاً وقت 35 تا 40 ہجری کے درمیان مانا جاتا ہے، جب امام حسین کی عمر تقریباً 25 سے 30 سال تھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی اولاد کا تذکرہ اسلامی تاریخ میں بہت اہم مقام رکھتا ہے، کیونکہ انہی کی نسل سے آئندہ ائمہ اور سادات کا سلسلہ آگے بڑھا۔ حضرت امام حسین کی اولاد میں بیٹے بھی تھے اور بیٹیاں بھی۔ ان میں سے بعض کربلا میں شہید ہو گئے اور بعض واقعہ کربلا کے بعد زندہ رہ کر نسل حسین کا ذریعہ بنے۔ حضرت امام حسین کی اولاد کے نام اور تفصیل: عبداللہ 1 حضرت علی اکبر علیہ السلام، ماں کا نام حضرت لیلی بنت ابی مرہ۔ حضرت علی اکبر نہایت خوبصورت، بہادر اور اخلاق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھے۔ عمر تقریباً 18 سے 25 سال۔ واقعہ کربلا میں امام حسین کے سامنے سب سے پہلے جوانوں میں شہید ہوئے۔ ان کے جنازے پر امام حسین کا رونا تاریخ کا دردناک باب ہے۔ 2 حضرت علی اصغر علیہ السلام، عبداللہ رضی، ماں کا نام حضرت رباب بنت امرو القیس۔ عمر صرف 6 ماہ۔ کربلا کے میدان میں پیاس سے تڑپتے ہوئے امام حسین کی گود میں تھے۔ جب امام حسین نے دشمنوں سے پانی مانگا تو ہرملہ نامی بدبخت نے 3 شاخہ تیر مار کر شہید کر دیا۔ انہیں امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔ سرٹوز حضرت علی بن الحسین، امام زین العابدین علیہ السلام، ماں کا نام حضرت شہربانو شاہ زنان بنت یزدگرد۔ یہ امام حسین کے وہ بیٹے تھے جو کربلا میں شدید بیمار تھے، اس لیے جنگ میں حصہ نہ لے سکے۔ کربلا کے بعد یہی نسل حسین کا واحد زندہ چراغ تھے۔ انہی کے ذریعے نسل اہل بیت اور ائمہ کا سلسلہ آگے بڑھا۔ بعد میں چوتھے امام کہلائے اور ان کا لقب زین العابدین، عبادت گزاروں کی زینت تھا۔ حضرت جعفر، کچھ روایات میں حضرت جعفر کا ذکر امام حسین کے ایک بیٹے کے طور پر ملتا ہے، مگر وہ کربلا سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے یا چھوٹے بچے تھے۔ کربلا میں ان کا کوئی کردار تاریخ میں نہیں آیا۔ جنگ سکینہ، ماں کا نام حضرت سکینہ یا رقیہ، بہت پیاری، نازوں میں پلی معصوم بچی تھیں۔ کربلا کے بعد قید میں چلی گئیں اور دمشق کے زندان میں امام حسین کے فراق میں شہید ہو گئیں۔ ان کی عمر تقریباً 4 سال تھی۔ دمشق، شام میں ان کی مزار آج بھی موجود ہے، حضرت رقیہ کے نام سے مشہور۔ 2 فاطمہ بنت الحسین، یہ بیٹی کربلا کے بعد زندہ رہیں اور امام زین العابدین کے ساتھ قید سے واپس آئیں۔ ان کی نسل سے بعض روایات میں سادات کا سلسلہ بھی چلتا ہے۔ خلاصہ: نام، رشتہ، شہادت، زندگی: علی اکبر، بیٹا کربلا میں شہید۔ علی اصغر، بیٹا 6 ماہ، کربلا میں شہید۔ امام زین العابدین، بیٹا زندہ رہے، امام بنے۔ سکینہ رقیہ، بیٹی شام کے قید خانے میں شہید۔ فاطمہ، بیٹی زندہ رہیں اور امام زین العابدین کے ساتھ قید سے واپس آئیں۔ ان کی نسل سے بعض روایات میں سادات کا سلسلہ بھی چلتا ہے۔ 10 نام، رشتہ، شہادت، زندگی: علی اکبر، بیٹا کربلا میں شہید۔ علی اصغر، بیٹا 6 ماہ، کربلا میں شہید۔ امام زین العابدین، بیٹا زندہ رہے، امام بنے۔ رقیہ، بیٹی شام کے قید خانے میں شہید۔ فاطمہ، بیٹی زندہ رہی۔ نسل حسین کا تسلسل: حضرت امام حسین کی تمام نسل صرف اور صرف حضرت امام زین العابدین کے ذریعے چلی، کیونکہ باقی تمام بیٹے شہید ہو گئے۔ آج دنیا بھر میں جو بھی سید حسینی سادات ہیں، وہ انہی کے ذریعے حضرت امام حسین سے نسبت رکھتے ہیں۔ 10 حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا بچپن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ گزرا، جو محبت، تربیت اور علم و ادب سے بھرپور تھا۔
ان کے بچپن سے کئی واقعات تاریخ اور احادیث کی کتابوں میں محفوظ ہیں جن سے ہمیں اہل بیت کی عظمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت امام حسن اور امام حسین کے بچپن کے چند مشہور واقعات۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دونوں کو کاندھوں پر بٹھانا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، سجدے میں گئے تو حضرت امام حسین آپ کی پشت مبارک پر چڑھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ طویل کر دیا تاکہ حسین کھیل لیں۔ جب نماز مکمل ہوئی تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ ہمیں لگا کچھ ہو نہ گیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا نواسہ میری پیٹھ پر تھا، میں نے جلدی سجدہ ختم کرنا مناسب نہ سمجھا۔ سنن نسائی صحیح 2۔ حسن و حسین کا جنتی نوجوان ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ ترمذی حدیث۔ یہ بات نبی کریم نے ان کے بچپن ہی میں فرما دی تھی، جس سے ان کے روحانی مقام کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ امام حسن و حسین کی اذان کہنا۔ روایت ہے کہ ایک بار حضرت امام حسن اور امام حسین نے اذان کہنا شروع کر دی، جیسے بڑے لوگ مسجد میں اذان دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا، یہ میرے بیٹے ہیں، ان کی آواز جنت میں گونجے گی۔ نہ آخ چوچیں، صدقے کی کھجور نہ کھانا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے صدقے کی کھجور رکھی۔ حضرت امام حسن یا امام حسن نے کھجور اٹھا کر من میں ڈال لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ان کے من سے نکال کر فرمایا، آل محمد پر صدقہ حرام ہے۔ یہ واقعہ اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ بچپن سے ہی اہل بیت کو پاکیزگی اور حلال رزق کی تربیت دی گئی۔ 2۔ حسن و حسین کا جنتی نوجوان ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بچپن ہی میں فرما دی تھی، جس سے ان کے روحانی مقام کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ امام حسن اور حسین کی اذان کہنا۔ روایت ہے کہ ایک بار حضرت امام حسن اور امام حسین نے اذان کہنا شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا، یہ میرے بیٹے ہیں، ان کی آواز جنت میں گونجے گی۔ صدقے کی کھجور نہ کھانا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے صدقے کی کھجور رکھی۔ حضرت امام حسین یا امام حسن نے کھجور اٹھا کر من میں ڈال لی۔ نبی کریم فوراً ان کے من سے نکال کر فرمایا، آل محمد پر صدقہ حرام ہے۔ یہ واقعہ اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ بچپن سے ہی اہل بیت کو پاکیزگی اور حلال رزق کی تربیت دی گئی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی سایہ نہ پڑنے کا واقعہ ایک روحانی و کراماتی روایت ہے جو اہل تصوف، شیعہ روایات اور بعض علماء و بزرگان دین کے ہاں مشہور ہے۔ اس واقعے کو تاریخی لحاظ سے معتبر تاریخ کی کتابوں میں نہیں پایا جاتا، بلکہ یہ ایک کراماتی اور روحانی شان کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ واقعے کی تفصیل، سایہ نہ پڑنے کا مفہوم۔ روایت یہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام پر سورج کی روشنی پڑتی تھی، لیکن ان کا سایہ زمین پر نہیں آتا تھا۔ یہ بات در حقیقت امام حسین کے روحانی مقام، عظمت اور اللہ سے قربت کو ظاہر کرتی ہے۔ اس واقعے کو معمولی انسانی صفات سے بلند مقام کے اظہار کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ بعض علماء و شعراء نے اس بات کو اس طرح بیان کیا کہ سایہ تب ہوتا ہے جب روشنی کسی جسم پر پڑ کر اس کے پیچھے روشنی کی کمی پیدا کرے، لیکن حسین تو خود نور الہی میں فنا ہو چکے تھے، ان پر روشنی کیا اثر کرتی؟ روحانی تعبیر۔ 1۔ نورانیت کا اظہار۔ امام حسین کو اہل بیت کا چراغ اور نور محمدی کا مظہر مانا جاتا ہے، اس لیے ان پر سایہ نہ پڑنے کو ان کی نورانی حقیقت کا اظہار سمجھا جاتا ہے۔ 2۔ قرب الہی۔ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں پر مادی قوانین کا اثر محدود ہو جاتا ہے اور یہ ان کی ولایت و قرب کی علامت مانی جاتی ہے۔ 3۔ شہادت کی علامت۔ کچھ روایات میں اسے اس بات کا اشارہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ امام حسین کا وجود دنیاوی سائے یعنی زلال سے بلند تھا، کیونکہ وہ پہلے سے شہادت اور حق کے مقام پر فائز تھے۔ شاعری میں تذکرہ۔ اردو اور فارسی شاعری میں بھی اس واقعے کا ذکر کیا جاتا ہے۔ حسین وہ ہے کہ جس کا نہ سایہ تھا زمیں پر، کہ نور جس کا سراپا ہو، سایہ کیسا۔